محترم حضرات، غزوہ بدر سے متعلق تقریروں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور کل کی میری گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی، وہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر تک کی گفتگو میں جتنا ممکن ہوا ان باتوں کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد وغیرہ، ان کی بڑی تفصیلات کتابوں میں ہیں اور بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ بس ذہن کو یہیں پر لے آئیں کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر نماز فجر ادا کی۔ اب آج جمعہ کا دن تھا اور رمضان شریف کی 17 تاریخ، اور اس کے بعد سرکار نے صحابہ کی صف بندی شروع کرا دی۔ یہیں پر دو چار باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور سب سے پہلے ایک حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں تاکہ جب واقعہ ہم بیان کریں تو ہمارے عقیدے کی تائید بھی ہو جائے اور ہمارے دلوں میں عقیدے کی پختگی بھی ہو جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقیناً یہ عقیدہ حق ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب غیبداں ہیں، حاضر و ناظر ہیں، مختار کل ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ میرا موضوع علم غیب نہیں ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک حدیث پاک عرض کرنے کے بعد پھر میں جب واقعہ عرض کروں گا تو آپ کے دل میں مزید اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا، سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا۔ فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، انظرو، جو حضرات عربی قاعدے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ عربی قاعدے سے مظاہرے کا صیغہ ہے۔ تو انظروں کے معنی ہے کہ دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا، یعنی اب بھی دیکھتا ہوں اور آئندہ بھی دیکھتا رہوں گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فانا انظرو الیہا ویلا ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ یہ نہیں کبھی دیکھ لیا نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا، نہیں، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور آئندہ بھی دیکھتا رہوں گا۔ اور کس طریقے پر کہ کأنما انظر الی کفی ھذا، سرکار مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اتنے قریب سے کہ ہتھیلی کا کوئی گوشہ، کوئی لکیر نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ایسے ہی دنیا اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہوگا، ہونے والا ہے، میں اس کو اب بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ یا یہ سرکار کے غیبداں ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرکار خود اپنے علم غیب کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اسی موضوع کی کہ نبی کی تعریف یہی بتائی گئی
کہ ان نبی ہوا مخبر عن الغیب اب المستقبل، نبی وہ ہے کہ جو غیب کی اور آنے والی باتوں کی خبر دیا کرتا ہے۔ تو سمجھانا یہ تھا کہ اللہ کے پیارے رسول نبی برحق ہیں، غیبداں ہیں، کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ مشہور شعر برابر پڑھا جاتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں آپ نے کہا ہے، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تب ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میرے آقا غیبدہ نبی ہیں، حاضر و ناظر نبی، مختار کل نبی ہیں۔ اب وہیں پر ذہن کو لے آئے، بظاہر میدان بدر میں کفار کا لشکر 1000 ہے، میں نے تفصیل بتائی، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، جنگ کے سارے انتظامات بھی ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 313 ہیں، اور میں نے بتایا کہ ان کے پاس سواری کے لیے 70 اونٹ، 1 یا 2 گھوڑے، لڑنے کے لیے 8 تلواریں اور چمڑے چڑھی ہوئی لاٹیاں تھیں۔ یہی تو بارہ تفصیل بتائی۔ اب کیا ایسے ماحول میں اگر آج کے انسان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ فتح کس کی ہوگی، بھئی سوچو، غور کرنا، ظاہری معاملہ یہ ہو کہ 1000 اس طرف اس وقت کے مضبوط ترین فوجی جملہ ہتھیاروں سے لیس، اور ادھر صحابہ کی 313 کی جماعت روزے کی حالت میں ہے، ہتھیاروں کی بھی فراہمی نہیں، تو ظاہری طور پر تو انسان یہی فیصلہ کرے گا کہ بھئی جیت تو 1000 والوں کی ہوگی۔ جب وہ ہر طرح مضبوط اور تیار ہیں تو لازمی چیز ہے کہ ظاہر بھی انسان یہی کہے گا کہ 1000 والوں کی جیت ہوگی۔ لیکن دیکھو اللہ کے پیارے رسول غیبدہ نبی ہیں، اور پھر یہ بھی آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی، بارہا تلاوت بھی کی ہوگی کہ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی اللہ کا حبیب جو ارشاد فرماتا ہے یا اللہ کا پیارا نبی جو بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، وحی الہی ہوتی ہے۔ جو مرضی رب ہوتی ہے، جو رب کی طرف سے ہوتا ہے، وہی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ تب آپ دیکھو، عقل حیران ہے، ظاہری طور پر ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، صفوں کی ترتیب ہو رہی ہے، کفار مکہ بھی اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھ میں بروایت تیر ہے یا ایک لکڑی ہے۔ راوی سیدنا علی مرتضی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی دوسرے صحابہ نے ذکر کیا، سیر کی مختلف کتابوں میں ہے، اور حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوت میں بھی نقل فرمایا ہے اپنے انداز پر۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب میدان بدر میں گھوم رہے ہیں، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہے، صفوں کی ترتیب وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہے، ضروری تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب میدان بدر میں گھوم رہے ہیں، اور اپنے اس تیر سے یا اس لکڑی سے نشان لگاتے جا رہے ہیں، ھذا مصرع ابی جہل، پہچان لو یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ عقل تو کہتی ہے کہ بظاہر 1000 کی جیت ہوگی،
لیکن نبی جنگ سے پہلے پیشین گوئی فرما رہے ہیں، نشان لگاتے جا رہے ہیں، ہاذا مسرو ابی جہلن، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا، یہاں امیہ ابن خلف مارا جائے گا، یہاں ابو البختری مارا جائے گا۔ 70 دائرے بنائے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے، ایک دو نہیں، 70 جگہ دائرے بنا دیے، نشان لگا دیے کہ اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا۔ میاں کوئی بے عقل ہوتا دنیا دار تو سوچتا کہ جنگ کا معاملہ یہ ہے، بظاہر جیت تو 1000 والوں کی ہوگی، لیکن ابھی جنگ نہیں ہوئی اور نبی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ نبی جو نشان لگا رہے تھے وہ حق تھا اور یقیناً حق تھا۔ سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جتنے کافروں کا نام لے کر کے اور میدان بدر میں نشان لگا دیا ہے، واللہ کوئی کافر اپنے دائرے سے باہر نہیں مارا گیا۔ جس کافر کے لیے اللہ کے رسول نے جو دائرہ بنا دیا تھا وہ اسی دائرے میں مارا گیا ہے۔ میاں یہ غیب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اختیار نبوت کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور گویا میرے آقا اپنے غلاموں کو تسلی بھی دے رہے ہیں، حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اپنی تھوڑی سی جماعت پر ہراساں نہ ہونا، تم اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے ہو، فتح تمہاری ہوگی، ابھی جنگ نہیں ہوئی، نتیجہ ہم بتائے دے رہے ہیں۔ میاں یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے، یہ علم غیب نبی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ سرکار کا اختیار پاک نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہیں پر ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوت شریف میں یہ روایت بھی نقل فرمائی کہ میدان بدر سے لوٹنے کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو اللہ کے پیارے حبیب مدینہ طیبہ میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اے علی مرتضی بتاؤ، جس کافر کے لیے جو نشان لگایا گیا وہ وہی مارا گیا یا کہیں اور؟ تو کہتے ہیں میں بتاتا جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جس کے لیے جو نشان لگا دیا تھا وہ اسی دائرے میں مارا گیا ہے، اس سے الگ ہٹ کر نہیں مارا گیا۔ تو آج جو کہیں نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، کون کہاں مرے گا کیا ہوگا اس کی نبی کو خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدعقیدگی سے بچائے، ایسی گمراہیوں سے بچائے۔ اپنے آقا کی شان دیکھتے چلو، اپنے آقا کی عظمت کو پہچانو کہ رب تعالیٰ نے انہیں کیسا عالی مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک گوشہ میں نے میدان بدر کا جنگ سے پہلے کا آپ کو یہ سمجھایا، بات عقیدے کی بھی ہو گئی اور ہمارے سامنے بدر کی تاریخ بھی آ گئی۔ 70 کافر مارے گئے ہیں، جو دائرہ اللہ کے حبیب نے بنا دیا تھا اسی دائرے کے اندر وہ مارے گئے، اس سے الگ ہٹ کر نہیں۔ اور پھر یہیں پر تاریخی طور پر ایک گوشہ اور ذہن میں رکھ لو، یہ باتیں اس لیے ہیں کہ جب تفصیلات میدان بدر کی ہوں گی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کافروں کی جانب سے سب سے پہلے اسود ابن عبد الاسد نامی ایک انتہائی سرکش اور انتہائی جابر اور انتہائی ظالم کافر سب سے پہلے یہ مارا گیا ہے۔ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، جنگ سے پہلے یہ مارا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کی کہ جب اس نے دیکھا کہ پانی کے کنووں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور بارش ہوئی ہے مسلمانوں نے
حوض بنا کر کے ایک تالاب کی شکل میں پانی جمع کر لیا ہے تو وہ اپنے لشکر میں ظالم اعلان کرتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جا کر مسلمانوں کے حوض سے پانی بھی پیوں گا اور اس پانی کو گندا بھی کروں گا اور پانی کو برباد کر دوں گا. یہاں چیلنج کر رہا ہے نبی کے مقابلے میں ظلم کا معاملہ، جبکہ وہی بدر کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب پیاس کا معاملہ تھا تو حضرت حکیم ابن حزام یہ ایمان لائے، لیکن جنگ بدر میں وہ کفار کے لشکر میں تھے، چند آدمیوں کو لے کر آگے بڑھے، پیاس کا غلبہ تھا، یہ بھی تو دشمنوں کی صف میں ہے، لیکن پیاس کا غلبہ تھا. جب اسی حوض کی طرف آگے بڑھے کہ پانی پی لیں، پیاس بجھا لیں، صحابہ نے روکنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھو، اللہ کے پیارے حبیب کی شان رحمت دیکھو، اور نظر اس پر تھی کہ اس اخلاق کی بنیاد پر ممکن ہے کہ ان کے دل میں ہدایت کا نور آ جائے. جب صحابہ نے روکنا چاہا حضرت حکیم ابن حزام جو ابھی کافروں کے لشکر میں ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر پانی پینے بڑھے، صحابہ روکنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا انہیں روکو نہیں، پانی پی لینے دو، ممکن ہے یہی میرا اخلاق ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. حضرت حکیم ابن حزام آگے بڑھے، آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے پانی پیا، ساتھیوں کا جو انجام ہوا، لیکن آپ بہرحال ایمان لائے اور برابر فخر سے یہی کہتے تھے کہ بدر کے دن نبی کریم کی اس ادا نے میرے دل میں ایمان کا نور بھر دیا. ان کے کلمات کا خلاصہ اور مفہوم میں بتا رہا ہوں. تو دیکھو نبی کا اخلاق یہ تھا، اور وہ سرکش کافر آگے بڑھ رہا تھا حوض کو برباد کر دیں کہ مسلمان پیاسے رہیں، ضرورتیں پوری نہ ہوں. جیسے ہی اس ارادے کے ساتھ اسود آگے بڑھتا ہے، وہ بھی جری تھا، پہلوان تھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ حوض کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کے ارادے کو بھانپ لیا کہ یہ ظالم ارادے بد سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ اس پر جھپٹتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک ہی وار کیا تھا کہ اس کی پنڈلی کٹ جاتی ہے کہ ظالم تو حوض برباد کرنے آیا ہے، پانی خراب کرنے آیا ہے. جب پنڈلی کٹ جاتی ہے تو زمین پر گر کر تڑپنے لگا، لیکن مورخین لکھتے ہیں پھر بھی اتنا سرکش تھا کہ گھسٹتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح حوض میں گر جائے کہ اس کے خون سے پورا پانی ناپاک ہو جائے. دوسرا بار حضرت امیر حمزہ نے کیا، سر تن سے جدا کر دیا. یہ پہلا کافر ہے جو میدان بدر میں مارا گیا ہے. تاریخ ذہن میں رکھو، واقعات ہیں میدان بدر کے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان پاک باز بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اب یہیں پر تھوڑی دیر ذہن کو اور حاضر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں تو بات میں عرض کر دوں. ادھر کفار مکہ بھی اپنے صفوں کو درست کر رہے تھے. سرکار نے بھی 313 صحابہ کو میدان میں کھڑا کر دیا تھا. تو راویوں کا بیان ہے کہ جنگ کے آغاز سے پہلے کفار مکہ نے یا خاص کر ابو جہل نے یا اس کے اور بڑے بڑے ساتھیوں نے عمیر ابن وہب نامی ایک شخص کو بھیجا جو ان کے ابھی لشکر میں تھے اور تجربے کار تھے اس زمانے کے اعتبار سے، کہ جاؤ ذرا دور نزدیک سے، بھئی جنگ اتنی قریب تو نہیں جیسے ہم آپ بیٹھے ہیں. اس زمانے میں میدان جنگ میں تو ایک طویل فاصلہ ہوتا تھا
मील भर का, किलोमीटर का, चूंकि घोड़े दौड़ाए जाते थे, ऊंट दौड़ते थे, मुकाबले होते थे, तो उसने उनको बुलाया और कहा जाओ जरा दाएं बाएं इस्लामी लश्कर के घोड़ा फिराकर देख लो, तादाद का अंदाजा लगा लो कि तादाद कितनी है, हमारे बराबर के हैं, ज्यादा हैं, कितनी तादाद है, कम से कम हमें मुसलमानों की कुव्वत का अंदाजा हो जाए। ये घोड़ा दौड़ाते हुए आए, उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक दाएं बाएं से इस्लामी लश्कर का जायजा लिया, लौट कर गए और कहा, ए मेरे लश्करियों, मेरा अंदाजा यही है कि 300 या कुछ ज्यादा मुसलमान होंगे, ज्यादा नहीं है। भाई तजुर्बा तो सही था, तादाद तो अपनी जगह पर। उन्होंने कहा मगर मुझे और मौका दो कि मैं जरा वादी में और दाएं बाएं घूम कर देख लूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने थोड़े से सहाबा को सामने खड़ा किया हो और कमीन गाह में या घाट की जगह पर इनका कोई और मजबूत लश्कर हो कि जो ऐन जंग के मौके पर हमलावर हो जाए, तो मैं इससे भी इत्मीनान कर लूं। इजाजत दी उन लोगों ने, उन्होंने घोड़ा दौड़ाया दूर तक, तजुर्बे के एतबार से लौट करके गए और कहा दूसरे लश्कर का कोई निशान नजर नहीं आता। उसके बाद जब उनके लश्करियों ने, अबू जहल वगैरह ने उनसे पूछा, बताओ तुमने मुसलमानों के लश्कर का क्या जायजा लिया है, तो देखो अब एक गैर है लेकिन सहाबा के अजमतो विकार की गवाही दे रहा है और सहाबा के अजमतो जलाल का इकरार कर रहा है। उमैर इब्ने वहब ने कहा, सुनो, मैंने जो जायजा लिया है, उनके पास न तो सवारियां हैं, न पहनने का मुनासिब लिबास है, न लड़ने के लिए मुनासिब हथियार है, बज़ाहिर उनके पास कोई सामान नहीं है, मगर ये सुनो कि तुम देख रहे हो कि वो गूंगे बने हुए खामोश खड़े हैं। बस मेरा नजरिया ये है कि ये उस जहरीले सांप की तरह पेचो ताप खा रहे हैं कि जो सांप निगाहें जमाए खड़ा है कि मौका मिले तो दुश्मन को चीर फाड़ कर बराबर कर दे। मियां दुश्मन इकरार कर रहा है कि उन सहाबा के जोश का, उनके रोबो जलाल का यह आलम था। फिर उन्होंने एक दूसरे शख्स को भेजा कि तू जाकर के हालात का जायजा ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी किस हाल में हैं, उनका क्या अंदाज है, क्या कैफियत है। ये दूसरा शख्स भी आया, गालिबन इसका नाम अबू सलमा इब्ने असलम था। यह भी तजुर्बेकार शख्स था। इसने भी दाएं बाएं घोड़ा दौड़ाया, जायजा लिया और लौटने के बाद जाकर अबू जहल वगैरह के सामने खड़ा हुआ। कहा, देखो, हमने न तो वहां हथियारों का जखीरा देखा है और न हमने वहां कोई मालो सामान देखा है और न हमने उनके पास कोई और चीज देखी है। बज़ाहिर बेसरो सामान है, बज़ाहिर उनके पास कुछ नहीं है, मगर इतना सुन लो कि मैंने उनको जिस हाल में देखा है कि नबी के साथ जो ये जमात आई है, ये घर लौट कर जाने के लिए नहीं आई, नबी पर फिदा होने आई है। और जब तक इनके खून का एक कतरा बाकी है, ये अपने नबी के जिस्म पर खराश ना आने देंगे। यहां सोचो, यह हैबत हक थी। गैर इकरार कर रहा है, तस्लीम कर रहा है कि सहाबा आए थे तो किस शान से आए थे, यही जुमले उसके हैं। ये लौटने नहीं आए कि अपने बीवी बच्चों के पास या अपने माँ बाप के पास लौट जाए। ये लौटने के लिए नहीं आए, नबी पर फिदा होने के लिए आए। फिर उसके बाद उसका जुमला था कि अहले मक्का, ये गुमान न करना कि आसानी से ज़ेर कर लोगे। बज़ाहिर तुम्हारी तादाद ज्यादा है,
तुम्हारे पास साजो सामान ज्यादा है, लेकिन इतना यकीन कर लो कि अगर उनका एक फर्द शहीद होगा तो उससे पहले तुम्हारे एक फर्द को कत्ल कर लेगा। तो अगर वो 313 है, तुम्हारे 300 को भी कत्ल कर लिया, 1000 में से तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अब भी वक्त है कि जंग करने से पहले सही फैसला कर लो। या लोगों ने बता तो दिया, लेकिन अबू जहल सरकशी पर आमादा था और ज्यादती पर आमादा था। वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। यहीं पर उलमा ने 2 रवायतें और भी नकल की हैं। इधर भी तैयारी है और उधर जब लश्कर लेकर अबू जहल आगे बढ़ने की तैयारी में है, तो बाज उलमा ने जिक्र किया कि उसने एक दुआ मांगी और यकीनन ये दुआ कबूल हुई उसकी। उसने मैदाने बद्र में एक दुआ मांगी कि ए परवरदिगार आलम, हमारे इन दोनों गिरोहों में जो गिरोह तेरी बारगाह में महबूबो पसंदीदा हो, उसको फतेह अता फरमाना, जो ना पसंद हो उसे मिटा देना। अल्लाह के प्यारे हबीब महबूब हैं, उनके साथ सहाबा महबूब हैं। जीत सहाबा की हुई, अबू जहल फना हो गया। और उलमा वहीं पर जिक्र करते हैं कि उसी मौके पर गालिबन अल्लाह के प्यारे हबीब ने भी इधर दुआ फरमाई है और सरकार के भी दुआ के कलमात, और उस दुआ की कबूलियत में भला शुबहा कहां हो सकता है। सरकार ने जब कुफार के लश्कर की तरतीब को देखा, उनके अंदाज को देखा, उनके मामलात को देखा, दुआ के लिए मेरे आका ने हाथ उठाए। मैदाने बद्र में अल्लाह के प्यारे हबीब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ के कलमात ये थे, ए परवरदिगारा, तू आलिमुल गैब व शहादा है, देख रहा है ये कुरैश का लश्कर है, यानी ये मक्के वालों का लश्कर है, कुरैश का लश्कर है, जो गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ तकब्बुर के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आगे बढ़ रहा है कि वो तुझसे टकराए और तेरे हबीब को झुठलाए। सरकार के कलमात यही थे कि हे परवरदिगारा, कुरैश का ये लश्कर गुरूर और तकब्बुर के साथ इसलिए बढ़ रहा है कि वो तुझसे टकराए और तेरे हबीब को झुठलाए। तो हे परवरदिगार आलम, इन्हें हलाक फरमा दे, इन्हें तबाहो बर्बाद फरमा दे। नबी की दुआ भी कबूल हुई। हालात शाहिद हैं कि बद्र में कुफार मिटा दिए गए और अल्लाह के हबीब फतेह का परचम लहराते हुए लौटे। यहां अंदाजा लगाओ, ये बद्र की तारीख है, ये हमारे अल्लाह के प्यारे हबीब की तारीख और वाकयात हैं। मौलाए करीम उनके तरीके पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इब्तिदाई बातें मैं समझा रहा हूं, वाकयात तो बहुत हैं, कभी उलमा के करीब बैठ कर सुने और मालूम करें। बस आखिरी वाकया इस वक्त का मैं अर्ज करके गुफ्तगू की तकमील कर दूं कि जिस वक्त अल्लाह के प्यारे हबीब रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफों को सीधा करा रहे थे, मियां मोहब्बत के अंदाज जुदा गाना होते हैं, चाहने वालों की अदाएं जुदा गाना होती हैं, और जब मोहब्बत कामिल हो तो नवाजिशों का अंदाज भी बड़ा ही अजीब होता है। सरकार सहाबा की सफों को दुरुस्त करा रहे हैं। मेरी तकरीरों में बराबर सुना होगा कि बाद सहाबा वो थे कि जिनके बदन पर सिर्फ तहबंद या पायजामा था, कुर्ता नहीं था, बरहना जिस्म है, लेकिन मैदाने बद्र में खड़े हैं। उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सच्चे आशिक़े रसूल। सरकार सफों को दुरुस्त करा रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़ लें तो बात अर्ज कर दूं।
سرکار کے ہاتھ میں ایک تیر ہے جس سے سرکار اشارہ فرما رہے ہیں کہ صفیں سیدھی کر لو اور جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کیا جائے. جب سرکار صفوں کو درست کراتے ہوئے حضرت سواد کے قریب آئے تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ قصدن سب سے تھوڑا آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی دور کی دیر کے لیے سب سے آگے بڑھ کر حضرت سواد سب سے آگے کھڑے ہو گئے. سرکار صفوں کو درست کرا رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا کہ حضرت سواد آگے ہیں، سرکار قریب ہی پہنچ چکے تھے. ان کے شکم پاک پر تیر کا ہلکا سا اشارہ کیا اور فرمایا استو یا سواد، اے سواد صف میں رہو، صف ٹیڑھی نہ کرو. حضرت سواد ہٹ تو پیچھے گئے، لیکن پیچھے ہٹنے کے بعد فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے. یا سوچو جو نبی پر فدا ہونے آئے ہیں، بدلے کا سوال کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ نے میرے شکم پر، میرے پیٹ پر جہاں تیر رکھ کر کے اشارہ فرمایا ہے سب کے سیدھی کرنے کا، آپ کے تیر سے مجھے چوٹ لگ گئی ہے. آپ نبی برحق ہیں، آپ عدل و انصاف سے کام لیں، مجھے بدلہ چاہیے. آج کے دور میں اگر فوج میں کوئی فوجی افسر سے اس پر مطالبہ کرے تو اللہ جانے کیا حال ہو. لیکن میاں یہ لشکر انوکھا لشکر تھا، یہ دنیا والوں کا نہیں تھا، یہ نبی کے جانثار تھے، اس کے قائد اور سردار اللہ کے پیارے حبیب تھے. جیسے ہی حضرت سواد نے یہ مطالبہ کیا، سرکار جو زرہ شریف پہنے ہوئے تھے اتار دیا اور کرتے شریف کا دامن اپنے شکم پاک کے اوپر سے اٹھا دیا، تیر بڑھا دیا. سواد یہ لو، جتنی تمہیں جہاں چوٹ لگی ہے یہ میرا شکم حاضر ہے، اپنا بدلہ چکا لو تاکہ نبی کے انصاف کے دامن پر داغ نہ آنے پائے. سوچو، غور کرو. حضرت سواد نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے شکم پاک پر سے کپڑے کو ہٹا دیا ہے، تیر زمین پر ڈالتے ہیں، بے ساختہ دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھے، سرکار سے لپٹ گئے اور اپنا پیٹ نبی کریم کے شکم پاک سے ملنے لگے. یا رسول اللہ، سواد اور بدلہ لے آپ سے. سوچنے کی چیز ہے کہ جو صحابہ جان فدا کرنے آئے وہ تیر کی اتنی سی بات کا بدلہ لیں تو سرکار فرماتے ہیں سواد یہ بتاؤ کہ آخر تم نے یہ طریقہ کیوں اپنایا، تمہارا یہ انداز کیوں تھا؟ بڑے محبت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے میدان بدر میں، کہ کس وقت ہم لوگوں کو شہادت نصیب ہو جائے. لہذا دل میں صرف ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ ممکن ہے کہ شہادت ہم سے قریب ہو تو موت آنے سے پہلے میرا بدن آپ کے بدن سے مل جائے تاکہ اس کی برکتیں مجھے مل جائیں اور جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے. یا محبت کا انداز یہ بھی ہے. میدان بدر کی تاریخ کو پڑھو، اپنے اکابر کے حالات کو پڑھو. آج یہیں تک میری گفتگو ہوگی، کل دوسری تفصیلات عرض کروں گا. درود پاک پڑھ لیجئے.